بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھئی آج کی نشست میں انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنا مقصود ہے، اور فی زمانہ فی الحال جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں ان کے حساب سے حکومت کوئی آئی کوئی گئی، کوئی پیسوں کے مہنگائی کے معاملات کچھ ہوئے، جو بھی ہوا جو بھی ہے، اس سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حالات مہنگائی کے اور ایک عجیب سی معیشت کے بنے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ ہم کسی سیاست سے، کسی ایسی چیز سے بالاتر ہو کے قرآن کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ اس بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو بھئی آج اگر ہم یہ دیکھیں تو ہر بندہ پریشان ہے کہ جی پٹرول اتنا ہو گیا، فلانی چیز اتنی ہو گئی، فلانی چیز اتنی مہنگی ہو گئی، جی آئل گھی اتنا مہنگا ہو گیا۔ آج بھی یہ سن رہے، 2 سال پہلے بھی یہ سن رہے تھے، 10 سال پہلے بھی یہی سن رہے تھے، 20 سال پہلے بھی یہی سن رہے تھے، 25 سال پہلے بھی یہی سن رہے تھے۔ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی۔ مہنگائی کا رونا اخبار آج سے 40 45 50 سال پہلے بھی رو رہے تھے، آج بھی رو رہے ہیں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں بڑے، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر آنے والے سال میں پچھلے سال سے مہنگائی زیادہ، مصیبت زیادہ، پریشانی زیادہ، اور انسان کے دماغوں کی ذہنی حالت عجیب ہوئی۔ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، تنگی تنگی تنگی، پریشانی پریشانی پریشانی، زندگی ایسے جیسے تنگ ہو گئی ہے، جس کو کہتے ہیں نا تنگ تنگ زندگانی گزر رہی ہے۔ زندگی کا حال یہ ہو گیا کہ تنگی کے اندر گزر بسر۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ جس کی تنخواہ بیچارے کی کوئی 10 15 ہزار ہے، 18 ہزار ہے، وہ بھی گزارا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی مہنگائی ہے، لیکن گھر اس کا بھی چل رہا ہے۔ جس کی تنخواہ 50 ہزار ہے وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، جس کی تنخواہ، جس کی انکم 2 لاکھ ہے وہ بھی رونا رو رہا ہے۔ عجیب سا ماحول نہیں؟ 2 لاکھ والے کے لیے بھی تنگی ہے، جو کاروباری ہے وہ بھی رو رہا ہے، بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یار وہ بچت نہیں رہ گئی جو پہلے ہوتی تھی۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ بولیں جی، ایسا ہی ہو رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا؟ آخر اس کی کوئی تو بات ہے یار۔ 50 روپے کا پٹرول بھی لیٹر مہنگا تھا، آج کتنے کا ہو گیا؟ 230 40 کا، تب بھی مہنگا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو بھائی اس کے لیے ہمیں ایک آیت کو سمجھنا پڑے گا، اور میں آپ سے یہ بات نہیں کر رہا کہ آیت کی تفسیر دیکھیں، آیت کی تشریح دیکھیں، سیدھا سیدھا آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا، اور اس ترجمے پہ ہم نے صرف 5 منٹ کے لیے غور کرنا ہے۔ وہ آپ کو، مجھے آج کی مہنگائی، زندگی میں تنگی، معیشت میں تنگی اور اس کا حل بھی بتائے گی۔ تو بھئی یہ میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 کی، جس کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے بھی میری کتاب ہدایت سے منہ موڑا، جس نے بھی میری نصیحت سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس بات ختم۔ اللہ رب العالمین نے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اس نے یہ ہمیں بتا دیا
کہ جو میری ہدایت سے، میری نصیحت سے، میرے ذکر سے آراز کرے گا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ، تو ہم اس کی معیشتاً زن کا، اس کی زندگی کو تنگ و ترش بنا دیں گے. اس کی زندگی، اس کی زندگانی تنگ ہو جائے گی جس نے میرے ذکر سے آراز کیا. اب بھائی اس میں یہ ہم سمجھ لیں کہ دو چیزیں، ایک تو ظاہراً مہنگائی ہے، ظاہراً تنگی ہے جو کہ بالکل ہے، جس کی انکم کم ہے اس کے لیے تنگی ہے، اس کو مہنگائی کا زیادہ اثر ہے. ایک باطناً تنگی بھی ہے. یہ بات ذرا غور سے سن لیں، باطناً تنگی بھی ہے. کیا مطلب؟ پیسہ ہے، سکون نہیں. مہنگے سے مہنگا بستر ہے، نیند نہیں ہے. بہترین سے بہترین دوائی ہے، شفا نہیں ہے. ہر زندگی کی آسائش ہے، دل میں سکون نہیں ہے. تو یہ جو مہنگائی کی وجہ سے زندگی کی تنگی ہے، یہ ظاہراً بھی ہے اور باطناً بھی ہے. پیسہ ہونے کے باوجود انسان پریشان ہے. ٹیبل کے اوپر 20 قسم کے کھانے سجے ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ سبزی کے علاوہ، اور وہ بھی مرچوں کے بغیر، کھانا کچھ نہیں. آسائشیں ہونے کے باوجود انسان کی زندگی تنگ ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی تو تنگی ہے ہی، لیکن پیسہ ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے زندگی تنگ کر دی. ظاہراً اب انسان یہ دیکھ رہا کہ اس بندے کے پاس تو بڑا مال ہے، بڑے اسباب ہیں، بڑے وسائل ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن حقیقتاً وہ نعمت کو، ان وسائل کو، ان آسائش کو استعمال کر میں لانے سے قاصر ہے. تو یہ ہے اصل زندگی کی تنگی و ترشی، کہ ہوتے ہوئے بھی دلوں کا اطمینان ہی نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی اینگزائٹی، ڈپریشن کے مریض ہیں. کوئی مشہوری کے فکر میں پڑا ہے، جب مشہور ہو گیا ہے تو اس فکر میں پڑا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی. کوئی پیسے کی تڑپ میں لگا ہے، بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، پرواہ کوئی نہیں. اللہ کے احکام چھوٹ رہے، اللہ کا ذکر چھوٹ رہا، اللہ کی نصیحت چھوٹ رہی، کتاب ہدایت قرآن کریم سے دوری بڑھ رہی، لیکن کیا؟ پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے، بھاگی جا رہے، بھاگی جا رہے. اور ایک وقت جب آیا کہ پیسہ وافر ہو گیا، اب اس پیسے سے خرید کر چیزیں استعمال کرنے سے قاصر ہو. کیا میں اور آپ ان حالات کا شکار تو نہیں؟ ہم یہ دیکھیں، تمام مسلمان یہ دیکھیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کیا ہم اللہ کے حکموں سے منہ تو نہیں موڑ رہے؟ کیا ہم اللہ کی نصیحت سے منہ تو نہیں موڑ رہے؟ کیا ہم اللہ کے بیان کردہ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے؟ بھئی اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. کیونکہ قرآن کریم سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے یہ میری نصیحت میں ہے، یہ میرے ذکر میں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اس سے باہر آنا ہے، اللہ سے اپنے لیے نصیحت اور ہدایت مانگنی ہے. یاد رکھیں نعمت ہدایت کے بغیر وبال جان ہے. انسان کے پاس نعمت ہے لیکن ہدایت نہیں، تو یہ نعمت اس کے لیے باعث جہنم ہے.
یہ نعمت اس کے لیے آسائش، آرام، اطمینان، سکون، طمانت، سکینہ نہیں اگر اس کے پاس ہدایت کی دولت نہیں۔ تو بھائی ہم نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، ہدایت پکڑنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھا موبائل ہے، اچھی آسائش ہے نا، آسائش ہوگی نا، ایک فیسلٹی ہوگی، لیکن ہدایت نہیں ہے، اس موبائل کو گندی چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کر رہے، اس موبائل کو راتوں پہ غیر محرموں سے بات کرنے کے لیے استعمال کر رہے، تو اب وہی جو آسائش، اب وہی جو نعمت آپ کے لیے وبال جان، دوزخ کا ایندھن، کیوں اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے حکم سے، اللہ کی نصیحت سے منہ پھیر لیا۔ تو بھائی اب یہ ہم نے چھوٹی سی بات بس کرنی مقصود تھی کہ اگر ہمیں تنگی، اور تنگی بھی دیکھیں دو طرح کی، ایک ظاہر ہے نا، ایک ڈر ہے۔ جو باطنن ہے نا وہ زیادہ ہے زندگی، کیونکہ دل تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، اور اطمینان تو دلوں کے اندر آتا ہے نا، دماغوں میں نہیں آتا، ہاتھوں میں نہیں آتا، جسموں میں نہیں آتا، دلوں میں آتا ہے، دلوں میں آتا ہے۔ تو ایک ہے تنگی، ترشی، غربت، مہنگائی، ایک ہے مہنگائی کا ڈر، تنگی کا ڈر، افلاس کا ڈر۔ یہ ڈر جو ہے نا یہ اس ظاہری نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج انسان یہ سوچ رہا ہے کل کیا ہوگا، یہ میرا مہینہ کیسے گزرے، یہ فلانا کام کیسے ہوگا، کل بچوں کی شادی کیسے کروں گا، کل میں فلانا کام کیسے کروں گا، یہ 2 مہینے بعد فلانا کام، اور یار زندہ رہے گا تو ہوگا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو خوف ہے، یہ جو دلوں کے اندر آتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اب اس سے کیسے بچنا ہے؟ بھائی جس چیز کو نہ کرنے سے کوئی وبال آ رہا ہے تو اس چیز کے کرنے سے پھر رحمت بھی تو آئے گی نا، کیوں جی؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے ذکر سے، اب یہاں پر ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، ذکر سے مراد ہدایت بھی ہے، اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، یہ اس میں شریعت بھی ہے، توحید بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ یہ ذکر سے مراد یہاں پر جو علماء اور مفسرین حضرات نے لکھا ہے وہ صرف ایک بظاہر ذکر نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی حدود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اطہر ہے، سنت مبارکہ ہے، ہمارا ہر کام اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، ہم اپنے معاملات سنت کے طریقہ پر چل کر کرنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ کریں گے تو جو زندگی تنگ و ترش ہے اس کے نہ کرنے سے، تو اللہ کے احکامات کو مانگنے سے وہی زندگی پھر انشاءاللہ فراخ نہیں ہو جائے گی اور رزق میں کشادگی نہیں آ جائے گی۔ تو بھائی یہ چھوٹا سا فرمولہ ہے، آئندہ جب میرے اور آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ ہوئے مر گئے، یار سارے آئے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، اپنی اپنی آئے نہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، خانقاہ میں آ کے بیٹھے ہیں، الحمدللہ بیان میں بیٹھے ہیں، آخر موٹر سائیکل چل رہی ہے، دفاتر کو جا رہے ہیں، کاروبار کو جا رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا۔ اللہ تو قحط میں بھی واللہ خیر الرازقین ہے، اللہ تنگی میں بھی واللہ خیر الرازقین ہے، اللہ خشک سالی میں بھی واللہ خیر الرازقین ہے، اللہ برسات میں بھی واللہ خیر الرازقین ہے۔ اللہ پہ یقین نہیں، کیوں؟ اللہ کے احکام چھوڑ رہے، اللہ کی نصیحت نہیں مان رہے، کتاب ہدایت سے دور ہیں۔ تو بھائی اس کی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی۔ اب جب ہم ذکر میں آئیں تو بظاہراً جب ذکر کی بات ہو، اس ذکر سے ہم نے منہ نہیں موڑنا۔ تو یاد رکھیں ذکر میں 2 بڑی چیزیں ہیں۔ یہ آج کے دور کی جو مصیبتیں ہیں، مہنگائی کی اور زندگی میں تنگی کی، اس کا علاج بتانے لگا ہوں۔
ایک تو اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے، اپنی زندگی کو سنت کے تحت لے کر آنا۔ ہم سنت، ہمارے جسم پہ سنت، ہمارے چہرے پہ سنت، سر کا پا سنت، اور ہمارے معاملات اور ہر طرح کے لین دین میں، معاشرت میں سنت۔ اللہ کا وعدہ ہے برکت کا۔ اب جب ذکر کی بات آئے تو ذکر کے اندر جب ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے، جب اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں گے، تو آج کے حالات کے اندر دو چیزیں سب سے اہم ہیں، ان کا ساتھ پکڑ لیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کو پکڑ لیں، دو چیزوں کو۔ اسی آیت کے توسط سے، اسی آیت کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیا جی؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک نے فارمولہ بھی خود ہی بتا دیا، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو، بس اللہ پاک نے فارمولہ خود ہی بتا دیا کہ میرا ذکر کیسے کرنا ہے۔ اگر تم میرا شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آپ کو جو نعمت ملی، آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر۔ جب آپ کہیں شکر تو دل میں اس آیت کو لے آئیں، اللہ تیرا وعدہ ہے تو بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر اپنے لیے دعا کیا کرو، اپنی دعاؤں میں دعائیں کیا کرو، اللہ پاک مجھے اپنی جناب سے دے کر غنی کر دے، غیروں سے مستغنی کر دے۔ اور دعا کیا کرو، اللہ جو آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے صحت کے ساتھ ان کو نصیب فرمائیں اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کریں۔ یہ دعا کیا کریں۔ اور بھی دوسرا فارمولہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کی نسبت سے، اس آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کی نسبت سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ایک تو شکر۔ اب شکر کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور شکر کے بعد اللہ کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا، اللہ کہتے ہیں کہ جو ناشکری کرو گے تو، بھئی شکر کا اپوزٹ الٹ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ناشکری کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میرا کفر کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ناشکری کرے تو وہ کفر کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم میرا کفر کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت شدت والا ہے۔ ناشکری رب کو پسند۔ ایک تو ہم نے شکر کرنا انشاءاللہ، آج سے معمول بنائے۔ کوئی چیز، ایک گھونٹ پانی کا تو بڑی چیز ہے، کوئی چیز بھی۔ ویسے تو ہم ہر سانس کے ساتھ کہیں اللہ تیرا شکر ہے سانس آ گیا، نہ آتا تو گئے تھے مٹی کے نیچے۔ تو بھائی ایک تو اللہ کا شکر کریں گے ہر بات میں انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، استغفار کرے گا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوگا، اللہ کی حدود کو سمجھے گا، اللہ کے احکامات کو سمجھے گا، جس چیز سے رب نے منع کیا اس سے باز آئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے کہا مانے گا، احکامات کو مانے گا، اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اور اس کو ایسی، سورہ طلاق آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ تو بھائیو آج کے حالات میں ہم نے یہ بس ایک مختصر سی بات سامنے رکھی اپنی تربیت کی غرض سے،
کہ اللہ ہمیں اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تو انشاءاللہ آج کا جو یہ پریشانی ہے، مہنگائی ہے، زندگی میں تنگی ہے، انشاءاللہ یہ اس سے دور ہو جائے گی، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہوں، اللہ سے استغفار کرنے والے ہوں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں غیبی خزانوں سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی ایک آخری ایک چھوٹی سی بات آپ کی سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میرے سامنے رکھی ہے، اس میں جو بیان ہوا اس آیت کا، اس کے اندر اس کی جو تفسیر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خود تفسیر بیان فرمائی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ شارٹلی میں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ تو دنیا یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ دنیا، یہ زندگی ہے، بھائی یہ تو محدود زندگی ہے، آگے آنے والی زندگی ابھی قبر میں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اس آیت کے بارے میں فرمائیں، تو حضور نے فرمایا اس آیت کی پھر تفسیر بیان فرمائی، اور یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو بات ہے معیشتاً زن کا، اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، جو انسان اپنے اعمال خراب کرنے کی وجہ سے ایسے خراب نہ کر لے کہ اس کی قبر میں عذاب ہو۔ الفاظ بہت سخت ہیں، میں وہ آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک زندگی تو یہ ہے، بھئی بات تو اسی زندگی کی کرنی تھی، آپ لوگوں کو بتائی، لیکن ہم مسلمان ہیں، یہ ایک چھوٹی زندگی ہے، آگے آنے والی زندگی زیادہ لمبی ہے جو قبر کے اندر ہے حشر تک۔ تو اللہ کے احکامات کو اگر نہیں مانیں گے تو وہ بھی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کریں گے انشاءاللہ کہ آج سے اللہ کے حکموں کو مانیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں آج کی جو معیشت کی تنگی ہے، مہنگائی ہے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے احکامات نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے کو آسان فرمائے ہمارے لیے، تاکہ ہمارے لیے حالات بہتر ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔